السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والی انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، عنقریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی برائی اور تکبر کی وجہ سے سجدہ سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا اور اس پر بھاری پہاڑوں کو کھڑا کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا، پھر اس پر پیڑ پودے، جاندار، مختلف قسم کے پھل پھول، سبزیاں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائے، زمین میں گھر بنانے اور اس کو کھود کر پانی نکالنے کے لیے نرم بنا دیا۔ اللہ ہی نے اس زمین کو ہمارے چلنے پھرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا۔ اس میں سے رنگ برنگے پھل پھول، مختلف قسم کی سبزیاں، میوے اور غلے اگائے۔ غرض یہ کہ زمین ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کیا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ حضرت مقدام بن معود یکرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا۔ جب سر کی مسح پر پہنچے تو اپنی ہتھیلی کو سر کے اگلے حصہ پر رکھا اور گزارتے ہوئے گدی تک گئے، پھر یہاں سے لوٹے وہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی پھر گدی کی طرف سے مسح کرتے ہوئے پیشانی کی طرف ہاتھ کو لائے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا چاہیے، تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کی مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے، لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات اور احکام کا انکار کیا، عنقریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کو کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی دفعہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے۔
नंबर 9 तिव्वे नबी से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बर्तन में मक्खी गिर पड़े तो उसको पहले पूरी तरह डुबा दो, फिर निकाल कर फेंको, क्योंकि उसके एक पर में शिफा है और दूसरी पर में बीमारी है। नंबर 10 कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और उस माल में से राह खुदा में खर्च करो जिस माल में तुमको उसने दूसरों को कायम मुकाम बनाया है। जो लोग तुम में से ईमान ले आए और अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो उनको बड़ा सवाब मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल आप लोग से वीडियो शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।